السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نبیل احمد نذر الاسلام اشاعتی۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ایسے ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے اے لڑکی کاش تیرے باپ کا نمبر ہوتا۔ محمد نعمان مکی۔ مکہ مکرمہ میں موجود ہمارے ایک دوست کل ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ دوران گفتگو انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا جسے سن کر دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے سنایا کہ اپریل 2023 رمضان کا مہینہ تھا اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ہاوڑہ ریلوے اسٹیشن سے راجدھانی ایکسپریس ٹرین میں چڑھا۔ وہ ریزرویشن والی بوگی تھی۔ دراصل مجھے کولکتہ سے پٹنہ کے لیے جانا تھا۔ ابھی میں اپنا لگیج وغیرہ رکھ کر فیملی کو بٹھا ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے کسی کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ میں اس طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ ایک دیندار اور باشرح آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ ان کے لباس اور وضاحت سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عالم دین ہے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے ایک نوجوان بچی کی طرف اشارہ کیا جو برقع میں ملبوس تھی مگر اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، جو کچھ ہی دوری پر کھڑکی کے ساتھ والی سنگل سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے بالکل سامنے والی سنگل سیٹ اس وقت بالکل خالی تھی۔ ان صاحب نے بڑی عاجزی سے کہا کہ وہ میری بیٹی ہے جو پٹنہ جا رہی ہے۔ وہ وہاں ایک ہاسٹل میں رہتی ہے اور کالج میں پڑھتی ہے۔ وہ اس وقت اکیلے سفر کر رہی ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ازراہ کرم اس کا خیال رکھیں۔ چونکہ ہمارے دوست بھی شرعی وضاحت میں تھے تو ممکن ہے کہ ایک باپ کے طور پر انہوں نے امید اور بھروسے کے ساتھ یہ بات کہی ہوگی تاکہ اللہ نہ کرے اگر ان کی معصوم سی لخت جگر کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کوئی مسلمان بھائی مدد کے لیے موجود ہو۔ لہٰذا وہ اپنے دل کی تسلی کا سامان کر رہے تھے۔ بیٹی تو بہرحال ہر باپ کے لیے قیمتی اثاثہ ہوتی ہے، اس کی عزت اور اس کے دل کا سکون ہوتی ہے۔ ہمارے دوست فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ میری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، آپ اپنی بچی سے کہہ دے کہ اگر کچھ ضرورت ہو تو میری اہلیہ سے بات کر لے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں خود بھی سامان اور اپنے بچوں کی فکر میں لگا ہوا تھا تو میں ان سے زیادہ گفتگو نہ کر سکا اور نہ ہی ان کا کوئی رابطہ نمبر لے سکا۔ جب ریل پلیٹ فارم چھوڑنے لگی تو وہ مولانا صاحب اپنی بچی کو الوداع کہہ کر ریل سے اتر گئے۔ رات کا وقت تھا اور تقریباً 600 کلومیٹر کا سفر تھا اور پوری رات ریل گاڑی میں ہی گزارنی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر ایک ہندو لڑکا آ کر بیٹھا جس نے ہاتھ میں لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا اور ایک زعفرانی رنگ کا دھاگا بھی باندھ رکھا تھا، اور وہ دونوں آپس میں بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ ان کی آپس میں گہری دوستی ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر بیٹھ کر سرگوشیاں کرنے لگے۔ اب اس لڑکی نے اپنا حجاب بھی اتار دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دونوں اپنی خوشی میں ایسے مست تھے کہ انہیں اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ناراضگی سے گھور کر دیکھا تاکہ کم از کم اس کی وجہ سے اس کو کچھ حیا آئے اور وہ اپنی حرکات سے باز آ جائے۔ مجھے ناراضگی سے گھورتا دیکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سٹپٹا سی گئی، لیکن پتہ نہیں پھر اس کو کہاں سے ہمت آئی کہ اس نے مجھے بھی نظر انداز کر دیا، اپنا عاشقی میں مصروف ہو گئی۔ اس لڑکے کا برت اوپر تھا لیکن وہ اوپر گیا ہی نہیں، بلکہ وہ دونوں ایک ہی برت پر پوری رات ایک ہی چادر اوڑھ کر لیٹے رہے۔ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا اور خون کھول رہا تھا۔ میں بار بار سوچتا کہ یا اللہ میں کیا کروں، یہ تو کسی دیندار گھرانے کی بچی معلوم ہوتی ہے۔ کبھی سوچتا کہ ان کی ویڈیو بناؤں لیکن پھر دل نے گوارا نہیں کیا۔ پھر سوچتا کہ جا کر ان دونوں سے بات کروں اور ان کو روکوں، لیکن پھر سوچتا کہ اگر لڑکی نے سامنے سے یہ پوچھ لیا کہ تم کون ہوتے ہو میرے پرسنل معاملے میں دخل دینے والے، تو میرے پاس اس کا کچھ بھی جواب نہیں ہوگا اور ممکن ہے کہ لڑکی الٹا میرے اوپر ہی کچھ الزام نہ لگا دے۔ اس وقت ماحول اور قانون دونوں ہی موافق نہیں ہے، اور تو اور میرے ساتھ میری بیوی اور چھوٹے بچے بھی ہے، لہٰذا کوئی بھی خطرہ یا جھگڑا مول لینا اس وقت عقل مندی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت مجھے اس بات کا شدید افسوس ہوا کہ کاش میں نے اس لڑکی کے والد صاحب سے ان کا نمبر لے لیا ہوتا، کم از کم میں صورتحال سے تو ان کو واقف کرا سکتا۔ بہرحال صبح تک وہ دونوں اسی طرح
इस चादर में घुसे रहे और जब हम मंजिल पर उतरे तो उस लड़की के हिजाब के साथ उसका बुर्का भी उतर चुका था। शायद उसने अपनी बैग में रख लिया था। एक नौजवान बच्ची जो कॉलेज जाने के लिए अपने घर से अपने बाप के साथ बापर्दा निकली थी, वो उस वक्त बेपर्दा, बेपरवाह और बेझिझक होकर एक हिंदू लड़के के साथ रवा दवा हो गई। हमारे दोस्त बड़े ही दर्द के साथ फरमाने लगे कि मुझे इस वाक़ये पर और अपनी बेबसी पर इंतहाई अफसोस और दुख हुआ। मुझे रह रह कर उस लड़की के वालिद साहब का दाढ़ी और टोपी से सजा खूबसूरत चेहरा याद आ रहा था। उनका अपनी बच्ची पर इस तरह अंधा एतमाद करना और फिर लड़की का इस तरह उनके एतमाद का खून करना सब होश उड़ा देने वाला था। वो साहब तो इस खुश फहमी में मुब्तला है कि उनकी बेटी हया की चादर में लिपट कर तालीम हासिल कर रही है और उनको कान खबर नहीं है कि उनकी लख्त जिगर तो किसी गैर की बाहों में जीनत बन चुकी है। इस लड़की रेलवे स्टेशन से जाता देखकर मैंने अपने दिल में कहा कि ये लड़की, काश तेरे बाप का नंबर होता। सबक, अब किस बात का रोना रोए और किसको मुरीद इल्जाम ठहराए। ये वक्त बच्चियों को अपने से दूर दराज इलाकों में भेजकर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने का हरगिज नहीं है। उनको अगर अपनी निगाहों के सामने रखते हुए मुसलमानों के स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना मुमकिन हो तो पढ़ाए, वरना ऐसी तालीम से महरूमी अच्छी है। माहौल पुरफितन है और मोबाइल फोन मासूम जहनों को उन फितनों से आशनास करने का आसान सबब और जरिया है। अपने बच्चों पर अंधा एतमाद ना करे। उनकी उम्र ही ऐसी है कि वो कभी भी जज्बात की लय में बह जा सकते हैं। वक्त पर अपने बच्चों की शादी की फिक्र करे। मजीद तालीम तो शादी के बाद भी हासिल की जा सकती है। इस तहरीर का मकसद नौजवान बच्चियों के माँ बाप को झंझोड़ना है ताकि वो होश के नाखून ले और बेफिक्र ना रहे, और अल्लाह करे कि इस बच्ची के बाप तक भी ये तहरीर पहुंच जाए। लिहाजा इस तहरीर को आगे शेयर फरमाए। सामिईन, इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।